اور آؤ میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہنا ہے اور اس حدیث کا ذرا لطف لویو کہ کتنے پیارے انداز نال حدیث ساڑھے تک پہنچی ہے. اس حدیث دی روایت حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے تے پہنچائی ساڑھے تک حضرت مولا علی نے. مولا علی نے ساڑھے تک پہنچائی ہے، مولا علی نو حضرت ابو بکر نے دسی ہے. اور ذرا اس دا مزہ لینا کہ کتنا انہاں دا پیار سی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ جدوں میں حضور دی کسی محفل وچ نہیں سا ہوندا تے میں جدوں واپس آنا نا تے مینوں کسے نے دسنا جو حضور نے اے گلاں فرمائیاں نے، تو کیونکہ حضور دی زبان دی بات سی تو میں کہدا سا ایدے وچ کوئی ملاوٹ اور کسی لفظ دی نہ ہوے تو میں ایویں اودے کولوں حدیث نہیں سا لیندا. میں کہدا سا پہلے قسم چک حلف دے پھر میں نو سنا کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہے. وہ قسم چکدا سی، حلف دیندا سی، پھر سناندا سی، پھر میں اودے کولوں قبول کردا سا. مولا علی فرماندے نے ہر بندے واسطے علی نے یہی قانون بنایا سی، اگر وہ ایسی حدیث بیان کردا سی جو میں نہیں سی سنی ہوندی تو میں قسم لیندا سا دنیا چ ایک ابو بکر سی، اگر وہ میرے سامنے حدیث بیان کردا سی میں قسم نہیں سا لیندا، میں قسم نہیں سا لیندا. میں نہیں سا کہندا حلف چک. کسی نے پوچھیا ابو بکر کولو کیوں نہیں سی لیندے؟ ہس کے کیا جنوں رب صدیق آکھے اودے کولو علی کون ہویا قسم لین والا، جدی صداقت دیاں باتاں رب کر دے وے، جدی صداقت تے مصطفیٰ مور لگا دے وے، علی کون ہویا اودے کولو قسم لین والا. فرماندے نے ابو بکر نے مینوں یہ حدیث سنائی ہے. بعض بندے اعتراض کردے نے مقام صدیقی اکبر تے، ذرا ویکھو تے صحیح جدے کولو علم حدیث علی لوے دا مقام کی ہوئے گا. تو اس حدیث نو سننا آقا کریم دے پیارے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے علی آج حضور نے فرمایا کہ میرا امتی اگر گناہ کر لوے نا، غلطی ہو جائے، انسان ہے نا جی، غلطی ہو جاندی ہے، لیکن غلطی تو بعد انہوں ندامت ہو گئی، انہوں ندامت ہو گئی، ادا دل انہوں شرمندہ کرے، وہ کی کر بیٹھ کر. علماء بیٹھے نے میں بڑے پتے دی گل دس رہے ہیں. گناہ تو بعد اگر شرمندگی دا احساس ہوئے نا تے سمجھو اجے کچھ ایمان باقی ہے، اور جدوں گناہ تو بعد شرمندگی بھی نہ ہوئے نا تو سمجھو ایمان رخصت ہو گیا. کیونکہ گناہ تو بعد شرمندگی دا احساس ہونا، اس دے بارے میری آقا کریم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ گناہ تو بعد شرمندہ ہوئے نا آکھے مالکہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں انسان سانا خطا کر بیٹھا، معاف کر دے. حضور فرماندے نے بندہ گناہ تو بعد پشیمان ہو جاوے تو اللہ فرشتے نو کہندا ہے دے گناہ مٹا دے، میرا بندہ شرمندہ ہو گیا. سانو تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو آقا فرماندے نے جیڑا شرمندہ ہو جائے اور پھر اٹھے وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھے تے رب کو لو معافی منگے، میرا رب دے گناہ نو معاف کر دے گا. اسامی کدی اپنے گناہاں تے اللہ کو لو معافی منگی. سنی اجتماع دے اندر آن والو شریعت دا پیغام سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے میرے بندے توبہ کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. اور میں ایک بات عرض کر کے تو گفتگو ختم کر رہے ہیں، وقت کیونکہ کافی ہو گیا ہے، آپ تک لنگر بھی پہنچنا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے. علماء بیان کر دے نے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے قارون واسطے بد دعا کی تھی نا کہ مالک انہوں خزانے سمیت غرق کر دے، تو زمین نے قارون نو اپنے اندر تسانا شروع کر دیتا، پکڑ لیا، زمین بھی دسنا شروع ہو گیا. وہ سمجھ گیا بس میں ان بچتا نہیں. انہیں کہا موسیٰ میں نو بچا، میں وعدہ کردہ میں کلمہ پڑھا. بڑے جلال والے نبی سن. تو آپ نے فرمایا تنو میں بڑا سمجھایا سی تو میری گل نہیں مننی، وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، ہن تیری معافی دا کوئی راستہ نہیں، عذاب شروع ہو چکا ہے. تو زمین بھی دسنا شروع ہو گیا. انہیں دوبارہ آواز دیتی. آپ نے فرمایا نہیں ہن معافی نہیں ہو سکتی. علماء لکھ دے نے انہیں زمین وچ غرق ہون تو پہلے 70 آوازاں دیتیاں موسیٰ بچا لے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ غرق ہو گیا. اللہ دے نبی کوہ طور تے آئے تے جدوں قدم رکھیا نا تو اللہ دی آواز آئی موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوندا، انہیں 70 آوازاں تینوں دیتیاں نے تو دی ایک نہیں سنی. مینوں اپنی ربوبیت دی قسم ہے وہ کدی ایک واری مینوں بلاندا میں معاف کر دینا سی.
انہیں مینوں بلایا جے نہیں، کدی ایک واری میری رحمت نو آواز دیندا نا میں معاف کر دینا سی۔ یہ واقعہ عرض کرن دا مقصد ہے وے قارون جیسے کافر نو جڑا ایک صد تے بخشن واسطے تیار ہے، وہ اپنے محمد دے غلاماں نو کتنی جلدی معاف کرے گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آؤ اگر رحم چاندے ہو ہوئے تو آڑے تے آؤ مصطفیٰ دی کاپی کرنا شروع کر دیو، مصطفیٰ دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دیو۔ اور امام غزالی بیان کر دے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے فرعون دے درباریاں وچ ایک بندہ سی جو حضرت موسیٰ دی نقل لاندا سی۔ جی میں موسیٰ علیہ السلام کپڑے پاندے سن نہیں پاندا سی، جی میں آپ پگڑی بندے سن نہیں بندہ سی، تے آپ دی زبان بھی لکنت سی، تے دعا بھی کیتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو او آپ دی نقل لا کے بولدا سی، با موسیٰ علیہ السلام انج نہ اڑ کے بول دے نے تے فرعون خوش ہوندا سی۔ جدوں فرعونیاں تے عذاب آیا نا، فرعون اور سارے درباری اور فرعونی لشکر سب غرق ہو گئے سمندر وچ، وہ بچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیتی ربا یہ تے میرا بڑا دشمن سی، میریاں نقلاں لاندا سی اور بدتمیزی کردا سی میرے متعلق۔ تو آواز آئی موسیٰ مینوں بھی پتہ ہے تیرا دشمن ہے، پر ایدہ سر ویکھنا انہیں پگڑی انہیں بجی ہے جی میں تو بننا ہے، ایک باری پگڑی لان دے پھر دیکھ میں دے نال کی کردہ ہے۔ علماء فرماندے نے دشمن نبی دی طرح پگڑی بن لوے رب انہوں بچا لیندہ ہے، تو تے نبی دا امتی ہے، تو نبی دی سنت تے عمل کیوں نہیں کردہ، دیکھ پھر میرا رب تنوں کس طرح بچائے گا۔ تو حضرات گرامی اپنے آپ نو دین متین نال وابستہ کرو، اور اپنی نسلہ نو دین نال وابستہ کرن دا سب تو بہتر طریقہ یہ ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر دین نال وابستہ ہویا ہے نا تو ایک بچے ہی ہویا ہے، اور اگر ایک بچی تساں دین نال وابستہ کر دیتی ہے تو سمجھو آن والیاں نسلہ تساں دین نال وابستہ کر دیتیاں نے۔ تو آنے بہت اچھا موقع ملے ہے، اپنی بچیاں نو دین نال وابستہ کرو، اپنی بچیاں نو رب دے قرآن دی تعلیم دیو۔ میرے آقا فرماندے نے بچیاں جدوں بڑیاں ہون لگن نا تو انہاں نو سورہ نور پڑھایا کرو، سورہ نور پڑھ کے پھر کدی بھی بچی نہیں کہندی میرا جسم میری مرضی، جنہیں سورہ نور پڑھی ہوئی ہے نا وہی کہندی ہے جسم بھی رب دا مرضیاں بھی رب دیاں ہی چل دیاں نے۔ تو آقا فرماندے نے سورہ نور، اور اپنے بچیاں دے معاملات اور دیگر زندگی دے معاملات دین دے مطابق کرو۔ اسی تے دین نو اہمیت نہیں دیتی۔ حضرت سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث نے، آپ دی بیٹی جوان ہوئی نا تو آپ دا بھتیجا بڑا امیر سی، وہ رشتے واسطے آ گیا، تو آپ نے فرمایا تیرا حق بندا سی رشتے دی بات کرنا، تو فرمایا اچھا بیٹا قرآن دیاں 10 آیتاں سنا دے۔ انہیں کیا جی مینوں یاد نہیں، فرمایا حضور دیاں 10 حدیثاں سنا دے۔ انہیں کیا جی مینوں نہیں ہونیاں، فرمایا اٹھ نکل جا، تیرا نہ نبی دے قرآن نال تعلق ہے نہ حدیث نال تعلق ہے، تھی تینوں کس طرح دے دیاں۔ تو دین نو سامنے رکھو، دین نو اہمیت دیو، اپنی بچیاں نو پڑھاؤ، اپنی بچیاں نو دین نال وابستہ کرو۔ ماشاءاللہ درس نظامی کرایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث دا پیغام سمجھایا جا رہا ہے، کم از کم اپنی بچیاں نو دین نال وابستہ کرو تاکہ کل انہاں دیاں گوداں ہریاں ہونا تے پیدا ہونے والے بچے پھر وہ کسی انڈیا دی کنجری دی کاپی کرن والی گود وچ نہ پلن بلکہ فاطمہ زہرا دی کاپی کرن والی گود وچ پلن۔ اللہ تعالیٰ دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔